کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا۔ بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت۔ ناظرین آپ جانتے ہیں احکام شریعت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ معزز شخصیات بھی ہوتی ہیں، نعت خواہ حضرات بھی ہوتے ہیں جن سے ہم نعت سنتے ہیں، نعت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے نعت کب سے پڑھنا شروع کی۔ اکثر ہم لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ کام کب سے کر رہے ہیں، تو جواب آتا ہے بچپن سے کر رہے ہیں۔ جواب سب کا سیم ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو جوابات بھی جو ہے مختلف سننے کو ملتے ہیں اور آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے۔ کل کو کوئی آپ سے بھی سوال کر سکے تو آپ بھی بہتر سے بہتر جواب دے سکیں۔ علماء اکرام آتے ہیں، ہم ان سے جب بات کرتے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ ہر مرتبہ موضوع ہمارا کوئی چینج ہو، مختلف موضوع ہو، ٹاپک ہمارا مختلف ہو، چینج ہو۔ آج کا بھی ہمارا موضوع ہے، یقیناً ہم کوئی نہ کوئی موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں، علماء اکرام سے بات کرتے ہیں، قرآن سے ریلیٹڈ جانتے ہیں، احادیث سے ریلیٹڈ جانتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کس انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوتے تھے، یا قرآن کیا کہتا ہے، اصحاب اس پر کس طرح عمل کیا کرتے تھے، اہل بیت الزام کس طرح اپنی قربانیاں پیش کیا کرتے تھے۔ میں اپنے انٹرو کو مختصر کرتے ہوئے مہمانوں کا تعارف کراؤں، کیونکہ علامہ صاحب موجود ہیں، انہی سے ہم جانیں گے، انہی سے ہم بات کریں گے نماز کی فضیلت کے حوالے سے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے بہت پیاری شخصیت جو کہ ہمارے اس پروگرام میں فرسٹ ٹائم تشریف لائیں، اور یقیناً امید کرتا ہوں آئندہ بھی تشریف لاتے رہیں گے۔ بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، میری مراد حضرت علامہ جمال منیر سواگی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے مزاج خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ طویل سفر کر کے تشریف لائیں اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور محبت آپ کو کھینچ کر لے آئی۔ احکام شریعت میں ناظرین بھی ہمارے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ سے ہم گفتگو کا آغاز بھی کریں گے، آپ کو بھی بتاتے چلیں، اپنے ناظرین کو بھی۔ ہمارے دو معزز مہمان اور موجود ہیں، ایک پیارا سا چھوٹا سا بچہ ہے جو نعت مصطفیٰ دل کی گہرائیوں سے پیش کرتا ہے، ہم نے اسے مختلف ٹی وی چینلز پر بھی دیکھا اس بچے کو۔ میری مراد پیارا بچہ ہمارا بہت خوبصورت انداز میں نعت پیش کرتے ہیں، محترم جناب محمد معاذ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ معاذ کیسے ہیں آپ، خیریت ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیے آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ناظرین اکرام، تو آپ سے انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے حمد باری تعالیٰ، لیکن آپ کے ساتھ جو مہمان موجود ہیں میں تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے پروگرام میں پہلی مرتبہ تشریف لائی ہیں، لیکن ہمیں انہیں مختلف ٹی وی چینلز پر سنا ہے۔ سیدہ شازیہ وسیم ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم شازیہ صاحبہ۔ السلام، کیسی ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائیں، آپ سے بات چیت بھی کریں گے، نعت بھی سنیں گے، لیکن ہم پروگرام کا آغاز انٹرو تو کر چکے ہیں، لیکن حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا محمد معاذ علی سے کہ حمد باری تعالیٰ پیش فرمائیں۔ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ 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 اللہ۔ اپنے سجدوں پہ عقید ہم کو ابر رحمت سی زمین دے ہم کو، کر دے کچھ ایسا کرم کہ بدل جائیں پھر ہم تیرے ہو کے رہیں، تیرے راستے پہ چلیں۔ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ 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 اللہ۔ تیری رحمت کے طلبگار ہیں ہم،
सारी दुनिया में ठुकराती है, मुंतशिर क्यों हैं हम, डगमगाते हैं कदम, जोश रहमत तो दिखा, आंसू बहते हैं सदा, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में हमद बारी ताला पेश करने की सादत हासिल फरमा रहे थे माज़ अली। अल्लाह इनकी आवाज़ में, सोज़ में, जोश में बहुत बरकत अता फरमाए और इसी तरह बारगाह रिसालत महाब में भी नजरान अक़ीदत पेश करते रहें और हमद बारी ताला मुनाजात पेश करते रहें। अल्लाह इन्हें इज़्ज़तें अता फरमाता रहे। मुफ्ती साहब, अल्लामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब, आज का हमारा मौजू नमाज की फ़जीलत, तो इरशाद फरमाइएगा कि नमाज की फ़जीलत के हवाले से कुरान क्या कहता है, रब्बुल आलमीन क्या फरमाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप मोहतरम हामिद क़ादरी साहब से भी नमाज के हवाले से समाअत फरमा चुके हैं कि नमाज अल्लाह की क़ुर्बत का एक बेहतरीन ज़रिया है। बेशक। और कुरान करीम में कम व पेश 700 मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज का हुक्म हमें अता फरमाया, और यही इसकी फ़जीलत के लिए काफ़ी है कि एक हुक्म को बार बार दोहराया गया है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें इरशाद फरमाया, सहाबा किराम की मजलिस सजी है, सहाबी रसूल ने सवाल किया, अय्युल अमल यहब्बु इलल्लाह, बेहतरीन अमल कौन है अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद पाक फरमाया, अस्सलातु अला वक्तिहा, आपने 3 अमल इरशाद फरमाए। पहला अमल कि नमाज को वक्त पर अदा करना, ये अल्लाह की मोहब्बत और क़ुर्बत का एक बेहतरीन ज़रिया है। फिर फरमाया सुम्मा बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ नेकी करना। और फिर इरशाद फरमाया अल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी अल्लाह की क़ुर्बत और मोहब्बत का एक बेहतरीन ज़रिया है। तो देखें कुरान करीम ने भी 700 मकाम पर कम व पेश नमाज को कायम करने का हुक्म दिया। 700 मकाम पर। इससे अहमियत का अंदाज़ा होता है कि 1-2 बार नहीं, अगर कोई मामूली हुक्म होता या कोई गैर मामूली सी बात होती, ये गैर मामूली हुक्म है कि बार बार कहा, 700 मरतबा किया। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बेहतरीन आमाल में पहले अमल पर इसी नमाज को ही हुक्म दिया। और इससे साथ ही मैं बात अर्ज़ करता चलूँ, हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सहाबी रसूल हैं। मुस्लिम शरीफ के हदीस मुबारका में इसका तज़किरा आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। जी। तो आप 30 साल के अरसा कम व पेश बीमार रहे। 30 साल। और देखें नमाज जो और अरकान इस्लाम हैं, मसलन ज़कात आप उस वक़्त देंगे जब आपके पास माल हो, साहिब इस्तिताअत हो, और साल भर आपके पास माल भी रहे। अगर माल नहीं तो ये फ़र्जियत आपसे साक़ित हो जाती है। ऐसे ही हज का मौका है, आप ताकतवर भी हैं, साहिब इस्तिताअत भी हैं, तो हज अदा करेंगे, वरना ये फ़र्जियत भी आपसे साक़ित हो जाएगी। रोज़े की तरफ देखें तो ताकत है तो रोज़ा अदा करेंगे, अगर ज़ौफ़ है, कमज़ोरी है, तो ये फ़र्जियत भी साक़ित हो जाएगी। लेकिन नमाज एक ऐसा रुकन है और ऐसा अमल मुबारक है कि ये ज़ौफ़ में, कमज़ोरी में किसी हाल में साक़ित नहीं होता। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कम व पेश 30 साल तक अलील रहे हैं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इरशाद फरमाया कि आप खड़े होकर नमाज पढ़ें। अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो आप बैठकर नमाज पढ़ें। बैठकर नहीं पढ़ सकते तो आप अपनी करवट के यानी पहलू पर आप नमाज पढ़ें। नमाज किसी सूरत माफ़ नहीं है। तो देखिए, बाकी फ़राइज़ में कहीं ना कहीं रियायत है, लेकिन नमाज में किसी सूरत में रियायत नहीं है। तो यही हुक्म इस बात की अहमियत को मज़ीद उजागर करता है कि इतना अजीम अमल है, इतनी शान वाला अमल है कि इसके अंदर कोई रियायत नहीं और अल्लाह की क़ुर्बत का एक बेहतरीन ज़रिया है। बिल्कुल। अल्लामा साहब, नमाज की फ़जीलत पर हम बात कर रहे हैं। अच्छा, बहुत से लोग हमने देखा है नमाजी होते हैं और उनके काम भी बड़े संवर जाते हैं। बहुत से लोग होते हैं बेनमाजी होते हैं, बड़े परेशान होते हैं। क्या उनको नहीं चाहिए नमाज की तरफ पलट आएँ? अल्लाह
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بے شک پہلے نمبر پر تو یہ بات ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کرنی ہے بے شک. اور اسی میں ہی ہمارے لیے برکات ہیں. ایسا ہی ہے. اور اللہ رب العالمین نے جو ہمیں احکامات دیے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم احکامات کو دیکھیں، بلکہ سابقہ 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام جتنے بھی تشریف لائے ہیں، انہوں نے ہی سب نے ہی نماز کی فضیلت کی طرف، نماز کی اہمیت کی طرف ہم سب کو، اپنی اپنی امتوں کو انہوں نے حکم دیا ہے. اور قرآن کریم میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، الہ العالمین مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میری ذریت کو بھی، میری اولاد کو بھی. ایسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف ہم جب دیکھتے ہیں آپ کے عمل مبارک کو، تو قرآن فرماتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، آپ اللہ کے وہ نبی ہیں جو اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور ترجمہ کنز الایمان کے تحت خزائن العرفان فی تفسیر القرآن میں اگر آپ پڑھیں گے تو اسی کے تحت لکھا ہے کہ یہ اپنے اہل خانہ کو بھی اور اپنی قوم کو بھی نماز کا حکم دیا کرتے تھے. تو سورۃ لقمان کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو حضرت لقمان آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہو کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کر. المختصر قرآن کریم میں اور بھی بے شمار مقامات پر ہے، لیکن یہ نماز کا حکم اولاد کو دینا، اپنی ذریت کو دینا، اپنی قوم کو دینا، یہ ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کے طریق سے ملتا ہے. بے شک. انبیاء کرام علیہ السلام نے اسی پر، تو ہمارا بھی فریضہ یہی بنتا ہے کہ یہ متعدی عمل ہے، خود بھی کرنا ہے، جیسے قرآن نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور دوسروں کو بھی آگ سے بچاؤ. جی. اچھا، آپ کا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے پھر بھی ان کے کام ٹھیک ہوتے رہتے ہیں. ایسا ہے کہ جب انسان نافرمانی میں حدیں پھلانگ جائے پھر اللہ رب العالمین ڈھیل دے دیتا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھنے والے کا کام نہ بنے اور نہ پڑھنے والے کا کام سنورتا رہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز کے ساتھ تو مدد مانگنے کا خود اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے، صبر سے مجھ سے مدد مانگو. تو مدد کب مانگی جاتی ہے؟ جب کام سنوارنا ہو، جب کام کو بہترین کرنا ہو. تو اللہ رب العالمین تو ہمیں اسی ذریعے سے مدد دینا چاہتا ہے. جب انسان حد سے گزر جائے، باغی ہو جائے، اس کریم رب سے دور ہو جائے، تو پھر وہ بظاہراً ایسا ہوتا ہے کہ کام اس کے بننے لگتے ہیں، سنورنے لگتے ہیں، وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے اور اس کو جو کچھ بھی ہوتا ہے پھر وہیں دے دیا جاتا ہے. ورنہ نماز ہی مدد کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور نماز ہی ایک اللہ کی قربت کا بہترین ذریعہ ہے. خود اللہ رب العالمین نے اس سے ہمیں مدد مانگنے کا حکم دیا، اپنی اولاد کو، اپنی قوم کو، اپنی رعیہ کے بارے میں، کیونکہ مرد حاکم ہے، رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. اور جیسا کہ قرآن کریم میں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، اس کا مفہوم پاک یہ ہے کہ جنہیں اللہ نے حکومت دی ہے، جنہیں اللہ نے اقتدار دیا ہے، جنہیں اللہ نے صاحب سلطنت بنایا ہے، وہ اپنے ماتحتوں کو نماز قائم کروائیں، یعنی ایسا نظام بنائیں کہ ان سے نماز پڑھوائیں. اگر نماز سے کام نہ بنتے ہوتے تو یہ بار بار کیوں کہا جاتا، بلکہ ہمارے حاکموں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز کو قائم کروانے کے لیے نظام ترتیب دیا جائے، نظام بنایا جائے. تو یعنی نماز کام کو بناتی ہے. جب انسان بگڑ جائے، حدیں پھلانگ جائے، اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان پاک کا مفہوم ہمیں ملتا ہے. وہ یہ ہے کہ جب انسان یہ کہہ دے کہ نماز تو وہ لوگ پڑھتے ہیں جنہیں کچھ حاجت ہو، جنہیں ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، جنہیں کچھ چاہیے وہ جا کر نماز پڑھیں، جنہیں روٹی کپڑا چاہیے وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں. جب انسان اس حد تک باغی بنتا ہے تو علماء کرام فرماتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کے ساتھ 5 عمل کیے جائیں. جب مر جائے تو غسل نہ دیا جائے، کفن نہ دیا جائے، اس کے لیے دعائے مغفرت نہ کی جائے. اگر توبہ کے بغیر مر جائے تو نہ غسل، نہ کفن، نہ اس کا دفن، نہ اس کے لیے دعائے مغفرت، حتیٰ کہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اس کو نہ دفنایا جائے. تو نماز ہماری مدد کے لیے ہے، نماز ہمارے کاموں کو سنوارنے کے لیے ہے. بلکہ یہاں ایک
بہترین میں اپنے ناظرین کو سرکار کا فرمان عرض کرتا چلوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس مرد کو اور اس خاتون کو دیکھ کے مسکراتا ہے. اپنے شایان شان اس کے مسکرانے کا مقصد اللہ راضی ہو جاتا ہے کہ جو مرد خود نماز کے لیے اٹھے اور وہ خوش بخت اپنی بیوی کو اپنی زوجہ کو بھی اٹھائے. سبحان اللہ. اور جو خاتون نماز کے لیے اٹھ جائے تو پھر وہ اپنے شوہر کو اٹھا لے تو اللہ رب العالمین ان کے عمل کو دیکھ کے مسکراتا ہے, یعنی ان کے عمل سے راضی ہو جاتا ہے, خوش ہوتا تو یعنی اللہ کی قربت کا, انسان کے معاملات کو سنوارنے کا. بلکہ آپ ماہر نفسیات اور دیگر لوگوں سے دیکھیں تو وہ غیر مسلموں کی جو تحقیقات ہیں ان میں آپ پڑھیں تو نماز پڑھنے والا صحت مند بھی رہتا ہے. یعنی جو روحانی فوائد ہیں وہ الگ, ایک جسمانی فوائد بھی ہیں. تو آپ کا سوال پھر میں مختصراً ناظرین کو آپ کے سوال کا جواب عرض کرتا چلوں کہ نماز نہ پڑھنے والا خوشحال نہیں ہوتا, وہ بظاہراً نظر آتا ہے, ورنہ نماز پڑھنے والا جسمانی طور پر بھی خوشحال ہے, روحانی طور پر بھی خوشحال ہے, اور قلبی سکون بھی اس کو اللہ رب العالمین عطا فرما دیتا ہے. بالکل ایسے. اچھا حضرت, جیسے کہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں, عبادات بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہاں ہم نماز پڑھ کے نکلے, باہر وہی دھوکہ زہی, گالم گلوچ, جھوٹ, غیبت, تو نماز تو ہمیں برائیوں سے روکتی ہے, پھر کیا وجہ ہے؟ جی بالکل, اس کے متعلق میں عرض کروں, قرآن کریم نے بھی فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز انسان کو بھی حیائیوں سے بچاتی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام آپ کے نے اپنی قوم کو جب بت پرستی سے منع فرمایا تو قوم کہنے لگی یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا, اے پیارے شعیب علیہ السلام کیا آپ ہمیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو, ان کی یعنی طریقہ کار کو چھوڑ دیں؟ کیا آپ کی نماز یہ چاہتی ہے, یعنی آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ آپ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے طریق سے چھوڑ دیں؟ اب شعیب علیہ السلام کا آپ عمل دیکھیں تو وہ لوگوں کو بت پرستی سے یعنی بے حیائی سے روک رہے ہیں. ادھر قرآن فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز انسان کو بے حیائی سے بچاتی ہے. لیکن کب بچاتی ہے؟ جب انسان نماز کو اس کے اصل روح کے ساتھ پڑھتا ہے. کچھ نماز کے حقوق بھی ہیں, ظاہری طور پر انسان کا پاک صاف ہونا, ستھرا ہونا, اور کچھ اس کے باطنی حقوق ہیں, یعنی خشوع و خضوع, جیسا کہ نماز دین کا ستون ہے اور خشوع و خضوع نماز کا ستون ہے. جب خشوع و خضوع نہیں ہے تو نماز یعنی اس کا ستون برقرار نہ رہا, یہ اپنے مقام پر قائم نہیں رہی. جب ہم نے اس کو اس کے حق کے ساتھ ادا نہیں کیا تو فوائد و ثمرات کیسے ملیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے. پھر تو ہم نے ریاکاری کے لیے پڑھی, پھر ہم نے دکھلاوے کے لیے پڑھی. بلکہ جب انسان ایسی نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے, الہ العالمین جیسے یہ میرے ساتھ کر کے گیا ہے, میرے حقوق کو ادا نہیں کیا, اس نے جیسے میرے ساتھ معاملہ کیا ہے, الہ العالمین تو بھی ویسے ہی اس کو ہلاک کر, اس کو برباد کر. اچھا بریک پہ ہم نے جانا ہے, مختصر سا سوال ہے, چاہوں گا مختصر سے جواب. جو لوگ جلدی اکثر ہم نے دیکھا ہے یہاں, ہم نے دیکھا اسلام کیسے ہیں, خیریت سے اسلام ہونے کے بعد ڈائریکٹ نماز شروع کی. اتنے میں آپ سے مخاطب ہوا 2 سے 3 منٹ کے اندر, جب وہاں دیکھا صاحب نے 4 فرض پڑھ لیے مکمل, تو وہ مطلب جلدی نماز, تو کیا جلدی نماز منہ پر نہیں ماری جاتی؟ جو ارکان اسلام ہیں اس میں تعدیل ارکان یعنی آرام سے ادا کرنا یہ واجب ہے, ٹھہر کر ادا کرنا. جب واجب ادا نہیں ہوتا تو نماز ادا نہیں ہوتی, کیونکہ فرض اور واجب نماز کو ادائیگی کے لیے ضروری ہیں. وقت کم ہے, بالکل مختصر, اگر پھر بھی فاس پڑے تو مجبوری ہوتی ہے. مثلا صبح نماز فجر کا وقت جانے کو ہے اور اس وقت رعایت ہے کہ انسان سنت موقدہ کو چھوڑ دے جو پہلے والی ہیں. اچھا تسبیحات میں بھی کمی کر لے کہ چلو 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم کی جگہ کم کر لے, ایک مرتبہ پڑھ لے کہ یہ سنت ہیں, اور سورج طلوع ہونے سے قبل پڑھ لے. لیکن یہ موقع کبھی کبھار پیش آتا ہے سفر میں, نماز وقت کی قلت کے باعث, اور یہ فجر میں ہی پیش آتا ہے کیونکہ باقی نمازوں کا مسئلہ یہ ہے. مثلا ظہر کا وقت جا رہا تھا, آپ نے اللہ اکبر کہہ دی, تکبیر تحریمہ ادا کر لی, اور پھر عصر کا وقت شروع ہو گیا, تو آپ نماز اس میں مکمل کریں گے تو نماز ظہر ادا ہو جائے گی. لیکن فجر کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ فجر کو فجر کے وقت میں ہی شروع کریں گے اور فجر کے وقت
میں ہی ختم کریں گے تو اس وقت ذرا جلدی کرنے کی اجازت رخصت مل سکتی ہے، لیکن عادت بنا لی جائے تو یہ نماز کے لیے درست نہیں، کیونکہ واجب ادا نہیں ہو رہا تو نماز ادا نہیں ہو رہی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ناظرین دیکھیں کتنی قیمتی باتیں ہیں جو آپ کے ذہنوں میں یہ یقیناً سوال ہے، تو ہم مفتی صاحب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، جواب بھی ہمیں بڑے پیارے پیارے ملتے ہیں۔ علامہ صاحب، نماز کی فضیلت کے حوالے سے ہمارے بہت سے نوجوان نسل جو کہ نماز سے بہت دور ہے، کوئی ایسی ان کو حدیث سنائے نہ کوئی ایسا واقعہ سنائے کہ مجھ سمیت، ظاہر میں بھی نوجوان میں شامل ہوں نا جی، تو مجھ سمیت میرا بھی دل نماز کی طرف لگ جائے۔ میں جانتا ہوں، مجھے بالکل یقین ہے، تمام مسلمانوں کو یقین ہے کہ نماز ہی سے ہمیں سب کچھ ملنا ہے۔ ہم تو حضرت کنجوس بھی ہیں نا، کنجوس کے ساتھ ساتھ ہم لالچی بھی ہیں، ہمیں جہاں کچھ چیز ملے گی تو ہم تو وہاں بھاگیں گے، اور ہمیں پتہ ہے کہ سب کچھ نماز میں ہے، لیکن کیا وجہ، کیوں نہیں جاتے؟ کوئی تو وجہ ہوگی، علامہ صاحب سے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ماشاءاللہ حامد بھائی، بہترین سوال ہے، لیکن اس کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پاک کا مفہوم پیش کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کرام، ترغیب دلانے کے لیے کہ میرے پیارے صحابہ، اگر کسی کے گھر کے سامنے کوئی نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غوطہ زنی کرتا ہو، نہاتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر ممکن نہیں ہے کہ اس کے جسم پر کوئی میل بچے، اور یقیناً ایسے ہے، ہم 1 مرتبہ بھی نہا لیں تو جسم بھی ایک سکون میں ہوتا ہے اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ آج جسم صاف ہے۔ وہاں 5 مرتبہ نہانے کی بات کی جا رہی ہے، یہ ترغیب دلائی جا رہی تھی۔ تو صحابہ کرام نے جب عرض کی، یا رسول اللہ کہ کوئی میل نہیں رہے گا، فرمایا ایسے ہی جو بندہ 5 مرتبہ نماز پڑھ لے تو اس پر پھر کوئی گناہوں کا میل نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ نجاستیں، یہ غلاظتیں، یہ جو آپ نے سوال کیا تھا بریک سے پہلے، اس کا بھی جواب یہی ہے کہ جب ہم نماز کی طرف آئیں گے تو غلاظتیں ختم ہوں گی، پھر ایک لطف آئے گا۔ جب انسان کو دل پہ پردے لگ گئے سیاہی کے تو پھر وہ نماز سے دور بھاگتا ہے اور نماز کا انکار کرتا ہے۔ اور پھر اسی ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان پاک، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک نماز دوسری نماز تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، دوسری نماز تیسری نماز تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو ہمیں چلیں یہ سوچ کر، جو آپ نے فرمایا کہ ناظرین کو آپ کے سوال کے توسط سے یہ جواب، کہ ہم کم از کم چلیں یہ سوچ کر نماز پڑھ لیں کہ ظہر سے لے کر عصر تک یا فجر سے لے کر ظہر تک نہ جانے کتنی ہم سے غلطیاں، کمی پیشیاں ہو گئی، چلو اب ظہر پڑھ کر اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی کروا لیں، پھر عصر نماز پڑھیں تاکہ دورانیہ جو ظہر اور عصر کا ہے، ایسے ہی ہر نماز، اور پھر جمعۃ المبارک سے جمعۃ المبارک تک کا دورانیہ، یہ ہفتے کے جو گناہ ہیں، جو کمی پیشیاں ہیں، اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پھر ایک رمضان المبارک دوسرے رمضان المبارک تک کی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو ترغیب کے لیے، شوق کے لیے یہ بات بہت بڑی ہے کہ انسان جب گناہوں سے پاک ہو جائے گا تو ابدی زندگی جو ہے وہ پھر انسان کی حسین ہو جائے گی۔ بلکہ اس ضمن میں قرآن پاک کی آیت مقدسہ بھی ہے، قرآن پاک کی آیت مبارکہ کہ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، کہ نماز کو قائم کرو دن کے دونوں کناروں میں، یعنی صبح و شام اور رات کے وقت۔ ان الحسنات، کے بے شک نیکیاں جو ہیں، یذہبن السیئات، برائیوں کو لے جاتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں نماز کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے، یہ گناہوں کے کفارہ بنتا ہے۔ بے شک بے شک۔ علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائیں۔ میں اونیئر آپ سے گزارش کروں گا، آپ آئندہ بھی ہمیں ٹائم دیتے رہیے گا، کیونکہ آپ کے انداز میں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں، بڑی چس آئی ہے صاحب، تو اس چس کو ہم آگے بھی محسوس کرنا چاہتے ہیں، محسوس ہونا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے۔ معاذ علی، آپ کا بھی شکریہ، آپ بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، بہت خوبصورت انداز میں نعت مصطفیٰ پیش فرمائی آپ نے۔ سیدہ شازیہ وسیم صاحبہ، آپ کا بھی شکریہ، آپ ہی کے کلام سے ہم پروگرام کا اختتام کریں گے۔ ناظرین، اپنا اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، سب کا خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگلے جمعے کو ملتے ہیں معزز مہمانوں کے ساتھ، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں
ہی عطا میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو تو اثر میں دعا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ